مولا علی علیہ السلام کے قصے بہت زیادہ فیمس ہیں. جنگ بدر ہو، غزوہ خندق ہو، وہاں بھی ہمیں مولا علی علیہ السلام ملتے ہیں. کچھ قصے ہو جائیں. بسم اللہ. مولا علی متقیان علیہ السلام کی میں کیا ہی فضائل بیان کروں کہ ہم وہ حیثیت نہیں رکھتے کہ مولا کے فضائل بیان کریں. اور اتنے فضائل ہیں آپ کے کہ پوری نہج البلاغہ بھری ہوئی ہے. اور اگر ہم ان کے فضائل کرنے شروع بھی کریں تو ہماری زندگی صرف ہو جائے مگر ہم ان کے فضائل بیان نہیں کر سکتے. یہاں پر رسول خدا فرماتے ہیں مولا علی کے لیے کہ ذکر علیون عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، یعنی کہ علی کا ذکر کریں تو اس سے آپ کو عبادت ملتی ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو مولا علی جو ہیں ہر میدان میں اول ہیں، ہر جنگ میں اول ہیں، رسول خدا کے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، حتیٰ کہ داماد بھی ہیں. بے شک. تو اب جنگ سفیان ہو، جنگ بدر ہو، جنگ خندق ہو، جنگ احد ہو، جنگ خیبر ہو، بہت ساری جنگیں اسلام میں گزری ہیں اور ہر جنگ کے اندر علی فتح یاب ہوئے ہیں، اول نمبر پر آئے ہیں. یہی ایک میں جنگ کا ذکر کرتی ہوں. جنگ سفیان ہو رہی ہے اور چاروں جانب سے تیر برس رہے ہیں اور ایسے میں میرا مولا جو ہے مسلح بچھا رہا ہے. اتنے میں ایک مالک اشتر قریب آ کے کہتے ہیں مولا یہ کون سا وقت ہے نماز کا، چاروں جانب سے تیر آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کوئی تیر آ کے آپ کو لگ جائے. تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ اے مالک اشتر میں اسی نماز کے لیے تو لڑ رہا ہوں. ہائے 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 سبحان تو اللہ. میرے مولا وہ ہیں کہ اگر ہم انہیں عبادت میں دیکھیں تو ان سے بہتر عبادت گزار ہمیں نہیں ملے گا. کہ آیا کہ میرے مولا جب مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو تاریخ میں ملتا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں، حتیٰ کہ جناب فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ علی جب مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو زرد ہو رہے ہوتے ہیں اور عاجزی اور انکساری سے کانپ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم آج دیکھیں ہم مصلی پر نارملی کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم بہت ساری چیزیں سوالات ایسے ہیں ان میں مجھے یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پر ہمارے ذہنوں میں نا پوری دنیا کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں. بالکل کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا چاہیے. لیکن میرے مولا کس طرح مصلی پر کھڑے ہو رہے ہیں، عاجزی، انکساری، خوف خدا اس قدر ہے کہ ان کا جسم زرد ہو چکا ہے اور کانپ رہے ہیں. وہ اس طرح بارگاہ خدا میں جو ہے حاضر ہوتے ہیں. اور ایک اور واقعہ ہے مولا علی کا کہ ایک جنگ تھی جس میں ایک تیر ہوتا ہے وہ آپ کے پاؤں پر آ کر لگ جاتا ہے. تو امام حسن کوشش کرتے ہیں کہ وہ تیر نکل جائے لیکن وہ تیر بہت پیوست ہو چکا ہوتا ہے. تو طبیب آتے ہیں تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ ابھی جو ہے میرے بابا کے تیر نہ نکالیں، درد ہوگا، جب میرے بابا حالت نماز میں جائیں گے نا تو آپ یہ تیر نکال لیجیے گا. طبیب کہتے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے. پھر ظہرین کا وقت ہوتا ہے، میرے مولا مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ میرے مولا سجدے میں جاتے ہیں، طبیب تیر نکال لیتا ہے، مولا کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور ایک مرتبہ جب مولا نماز پڑھ کر نماز تمام ہوئی اور مولا فراغت پاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تیر کہاں ہے. تو امام حسن فرماتے ہیں کہ بابا جب آپ حالت سجدہ میں تھے تو ہم نے تیر نکال لیا کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب آپ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، خدا سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو آپ دنیا سے بالکل گم ہو جاتے ہیں اور آپ بارگاہ خدا میں موجود ہوتے ہیں. اس لیے میں جانتا تھا کہ جب آپ حالت سجدہ میں ہوں گے اور ہم آپ کا تیر نکالیں گے تو آپ کو درد کی شدت کا احساس بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ بارگاہ خدا میں موجود ہوتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور جن کو تربیت ہی نبی پاک سے ملی ہو، جن کی تعلیم ہی نبی پاک نے تربیت اور تعلیم سب کچھ اسی گھرانے نے دیا ہو، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہو، پھر ان کی بیٹی سے ان کی شادی تو کیا ہی بات ہے. بہت جی بات کروں تو جناب فاطمہ الزہرا سے بہت سارے لوگ خواہش مند تھے کہ ہمارا نکاح ہو، لیکن یہ پروردگار عالم نے طے کر لیا تھا کہ مولا علی کا نکاح جو ہے جناب فاطمہ الزہرا سے ہوگا. پہلے جو ہے اللہ کا حکم آیا، پھر پروردگار عالم نے پھر بھی نبی کریم سے کہا کہ اپنی بیٹی دختر فاطمہ زہرا کی مرضی جانو. یہاں خدا بتا رہا ہے کہ ایک بیٹی کا مقام کیا ہے اور ایک شادی کے لیے بیٹی کی رضامندی بھی ضروری ہے. میرے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ الزہرا کے حجرے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بیٹی تم پر سلام ہو، آیا کہ مولا علی کا رشتہ آپ کے لیے آیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ہاں کر دوں. میری بیوی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ بابا جو آپ کی مرضی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری شادی یہاں ہو تو مجھے اس سے کوئی جو ہے مسئلہ نہیں ہے. تو میرے مولا جو ہے متقیان ان کے لیے پروردگار عالم نے فکس کر دیا تھا کہ ان کی شادی جو ہے جناب فاطمہ الزہرا سے ہوگی. اور پھر وہ دیکھیں کہ ان کی گود سے امام حسن و حسین پلے جنہوں نے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنا سر کٹوا دیا. اور یہاں پہ میں ایک بات بتانا چاہوں گی
کہ مولا علی وہ مولا کہ جس کے ہاتھ میں پروردگار عالم مالک کائنات ہے، میرا مولا مولا کائنات ہے، کہ جو چاہے تو پل میں سب کو جو غاصبین ہیں ان کو موت کی نیند سلا سکتا ہے. لیکن یہ جو سلسلہ تھا آگے تک جانا تھا، یہ جو سلسلہ تھا کربلا تک جانا تھا. اگر میرے مولا چاہتے تو اسی وقت سب کو سلا سکتے تھے، کوئی بات کربلا تک نہ جاتی، کوئی دشمن نہ بچتا. لیکن یہ سلسلہ جانا تھا. میرے مولا دعا میں کس کو مانگ رہے ہیں؟ مولا عباس کو، کہ پروردگار عالم ایک شجاعت والا بیٹا مجھے عطا کر دے تاکہ وہ کل کربلا کے میدان میں میرے حسین کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے میرے حسین کی مدد کر سکے.